آج ہم بی اے عربی سال اول پنجاب یونیورسٹی اس کی پوری کتاب کا جو ہے وہ تھوڑا سا ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے سبجیکٹ جو ہیں سوالات جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے جو ہے وہ پہلا چیپٹر جو ہے تقریباً اس کے اندر ٹوٹل 23 چیپٹر ہیں، تو 23 چیپٹر کے اندر کون کون سے کویسچن جو ہیں وہ ویری امپورٹنٹ ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ تقدیم ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ مقدمہ جسے آپ کہتے ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے جی آپ کا سبق نمبر اول۔ سبق نمبر اول کے اندر جو ہے آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ دیا گیا ہے، صرف ایک آیت ہے، اس کے اندر چند آیتیں ہیں، تو نیچے تشریح دی گئی ہے۔ یہ والا جو سبق ہے یہ آپ کو کویسچن نمبر 6 جو ہے وہ آئے گا، تو کویسچن نمبر 6 کیونکہ آپ نے سکپ کیا ہوا ہے لہذا اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یہ ساری التوحید، احسان، حق الاقارب، یعنی کہ الاقتصاد فی المال، یہ ساری تشریح ہے چھٹے سوال کی، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 6 جو ہے اس کی تشریح ہے، یہ یعنی کہ آیت دی ہوگی اس کی تشریح کرنی ہوگی عربی کے اندر ہی، تو وہ کیونکہ آپ نے کویسچن سکپ کیا ہوا ہے لہذا اس کو ویسے ہی برکت کے طور پہ پڑھ لیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں جس کی مشق کے اوپر۔ مشق میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کویسچن نمبر 1 دیا گیا ہے، التدریب الاول، یہ کچھ سوالات ہیں، تو سوالات بھی آپ چھوڑ دیں، آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ آ جائیں اس کے اوپر تدریب الثانی پہ، ایم سی کیوز پہ۔ تو ایم سی کیوز جو ہے آپ کے سامنے میں نے حل کیے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ میں پہلا ایم سی کیوز پڑھتا ہوں۔ تعنی الکلمۃ التی بین القوسین فی عبارہ، کہتا ہے جی جو سوال دیے گئے ہیں جو عبارت میں لفظ دیا گیا ہے آپ نے اس کا جو ہے وہ مطلب بتانا ہے۔ عبارت میں آپ کو دیا گیا ہے قضا، قضا ربک ان تعبدوہ وحدہ، کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو جو کہ اکیلا ہے، اپنے رب کی عبادت کرو جو کہ اکیلا ہے۔ تو اس میں آپشن دیے گئے ہیں 4، سألا، رجا، امرا، رعا۔ تو اس میں قضا کا مطلب حکم دینا ہوتا ہے، اس لیے امرا آپشن جو ہے وہ آئے گا۔ اسی طرح اگلے ایم سی کیو کا بھی یہی ترجمہ ہے، آپ نے صرف مطلب بتانا، جیسے یبلغو ہے، یصل الی، لا تقل لوالدیک اف، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، تو اس کا چوتھا آپشن ہے ان محمد من الاوابین، تو اس کا تیسرا آپشن جو ہے وہ صحیح جواب ہے۔ اچھا میں ترجمہ کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ یہ سارے لیکچر میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں جو ہے وہ کیونکہ اس میں ہم نے ڈیپلی تو نہیں پڑھنا، سرسری سا جائزہ پیش کر رہا ہوں، تو اس لیے میں ترجمہ جو ہے وہ کچھ کا نہیں، زیادہ تر کا نہیں کروں گا، چند کا کر دوں گا۔ پھر آ جاتے ہیں جی اگلے پیج پہ، وہاں بھی ایم سی کیو ہے، یہ دیکھیں اس کا چوتھا آپشن ہے صحیح جواب، ان الشیطان کثیر الکفری، ٹھیک ہے۔ اور تدریب الثالث جو ہے اس کے اندر 2 ایم سی کیو ہیں صرف، تو پہلے ایم سی کیو کا جیم جواب ہے انہم کانوا یمشون علی طریقۃ الشیاطین، تو یعنی کہ وہ سب شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں، اور دوسرا جو ہے انہ کان ینفق اموالہ فی غیر فائدہ، اصل میں اس نے پوچھا ہے کانا صدیقی من المبذرین، دوسرے آپشن میں، کہ جو میرا دوست ہے وہ فضول خرچی کرنے والا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ 4 آپشن دیے گئے ہیں آپ کو، تو اس میں یہ ہے انہ کان ینفق اموالہ فی غیر فائدہ، کیونکہ وہ اپنا مال جو ہے وہ ایسی چیزوں میں خرچ کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ آپشن دال جواب جو ہے آئے گا صحیح۔ التدریب الرابع جو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھیں کیا کرنا ہے، قضا، یبلغ، ارحم، آتی، عالم، کل، تو یہ جملے ہیں، تو یہ آپ نے کرنے ہوں گے۔ جملے کے جو ہے وہ نوٹس بنے ہوئے ہیں، اگر کسی کے پاس نہیں ہیں تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ جملے ہیں، اس کے علاوہ کچھ سوالات ہیں، نوٹس ہیں، نوٹس جو ہیں وہ پیڈ ہیں۔ اچھا جی 500 روپے ان کی قیمت ہے جی، نوٹس اور مکمل رہنمائی آپ کی اس میں کی جائے گی، اور آپ کو جو ہے وہ پاس پیپر بھی دیے جائیں گے، آپ تقریباً 1 گھنٹے تک مجھ سے جو ہے وہ اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں۔
التدریب الخامس میں جو ہے کہتا ہے کہ اپنے دوست سے کہو کہ جو ہے وہ فعل امر بنائے، جیسے یعبد اللہ وحدہ، یعبدو کا فعل امر کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، یعبدو کا فعل امر بنے گا اعبد، تو اس کا کیا آئے گا جی اعبد اللہ وحدہ، یعنی کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر۔ اسی طرح نیچے ہیں تو لیکچر نمبر 1 میرا دیکھیے گا، حالیہ تازہ لیکچر بھی ایک اپلوڈ ہوا ہے۔ آپ کو لیکچر کوئی بچوں کو نہیں ملتے، وہ اصل میں چینل پہ جا کے پلے لسٹ کھول لیا کریں، تو پلے لسٹ جب آپ کھولیں گے تو آپ کو سارے لیکچر جو ہے وہ 23 چیپٹر جو ہیں، سارے 23 تقریباً 42 لیکچر ہیں پارٹ 1 کے، آپ کو سارے مل جائیں گے۔ یہ اس چیپٹر کی وضاحت کی گئی ہے لیکچر نمبر 1 میں، اور جب آپ پلے لسٹ کو کھولیں گے آخر میں جائیں گے تو وہاں بھی دوبارہ میں نے وہ لیکچر اپلوڈ کیا ہوا ہے، لیکچر نمبر 1 چیپٹر 1 کا، کیونکہ پہلا لیکچر جو ہے وہ صحیح اتنا خاص اپلوڈ نہیں ہوا تھا، پہلا لیکچر تھا میرا، اتنے کی کوالٹی اس کی اچھی بھی نہیں تھی، اس لیے دوبارہ وہ لیکچر اپلوڈ کر دیا گیا۔ اب چلتے ہیں تدریب السادس پہ، اس میں بھی وہی کہتا ہے جی اپنے فعل نہیں بنانا ہے آپ نے، جیسے دیکھیں ان لا یشرک باللہ، یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، تو اس کا آئے گا لا تشرک باللہ، کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ اسی طرح آگے اب ہم چلتے ہیں جی چیپٹر نمبر 2 پہ، تو چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ الحدیث الشریف ہے، احادیث دی گئی ہیں، ان کو آپ برکت کے طور پہ پڑھ لیجئے گا، یعنی کہ تو یہ بھی کویسچن نمبر 6 ہی آئے گا آپ کا، جس میں آپ نے عربی میں تشریح کرنی ہوگی، کیونکہ ہم نے کویسچن نمبر 6 سکپ کیا ہوا ہے، لہذا آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں۔ یہ آگے اس کی تشریح دی گئی ہے ساری حدیثوں کی، حدیث آگے تشریح، حدیث آگے تشریح، ٹھیک، یہ تقدیم ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلتے ہیں اسی طرح، یہ آپشن میں نے لگا کے دیے ہوئے ہیں آپ کو کون سا صحیح ہے۔ التدریب الثالث، اس میں بھی آپ کو اس نے کہا ہے کہ ہاتی الجمع لما تحت خط، جس کے نیچے لائن لگائی ہوئی ہے اس کی آپ جمع بنائیں، تو لائن تو اس نے کسی نے میں بھی نہیں لگائی، تو آپ سب کی بھی جمع بنا دیجیے گا، جیسے النیت فی القلب، کہتا ہے نیت دل میں ہوتی ہے، تو اب النیت کی جمع کیا ہوتی؟ النیات، قلب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قلوب، النجات فی القلوب، ان کے نیتیں دلوں میں ہوتی ہیں۔ تو اس چیپٹر کو مکمل سمجھنے کے لیے آپ میرا لیکچر نمبر 2 عربی پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں جی تدریب الرابع پہ، ٹھیک ہے، تدریب الرابع میں بھی اس نے کہا فعل امر بناؤ اور بعد میں اس کا فعل نہیں بناؤ، لیکچر 2 دیکھیے گا۔ التدریب الخامس، اچھا جی اس میں کالم آپ کو دیے، کالم کافی زیادہ ہیں کتاب کے اندر، تو ان کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے حل کرنے کا۔ جب آپ پلے لسٹ کھولیں گے تو وہاں پہ 2 پیپر ہیں حل شدہ، ٹھیک ہے، ان پیپرز کو دیکھیے گا، اس میں کالم بھی ہے، وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی کالم حل کیسے کرنا ہے، اور ویسے بھی میں نے لیکچر 2 میں حل کروایا ہوا ہے کالم کے کیسے حل کرنا ہے۔ اتق اللہ، یعنی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، حیث ما کنت، جہاں بھی آپ ہیں، جیسے میں نے حل کیا ہے کالم، آپ نے ایسے نہیں حل کرنا، بلکہ علیحدہ شیٹ پہ اتق اللہ، کیا اتق اللہ لکھ کے آگے کیا لکھ دینا آپ نے؟ حیث ما کنت۔ اسی طرح دوسرا جو ہے کالم کا لفظ خالق الناس، یہ لکھ کے آگے لکھ دینا بخلق حسن، سپیس آپ اتنا ہی دے دیجیے گا جتنا یہاں پہ موجود ہے، اوپر آپ الف اور بے لکھ سکتے ہیں آنسر شیٹ پہ۔ لے جی اب ہم چلتے ہیں اگلا چیپٹر جو ہے الدرس الثالث، المعلم الاول، پہلا استاد۔ اچھا اس میں آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، یہ جو سبق ہے اس کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ترجمے میں سے لائنیں آگے پیچھے کر کے دے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جس کو ترتیب دو تاکہ ایک پورا پیرا بن جائے،
ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یہ لیکچر نمبر 3 ہوگا، وہاں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اب آپ اس کی مشق دیکھیں، تدریب الاول ہے، یہ تدریب الاول آپ کو سوال نمبر 1 ہوگا پیپر کے اندر، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی آپ کے پاس پورے 6 سوال بچتے ہیں حل کرنے کے لیے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے جاتے ہیں تدریب الثانی۔ تدریب الثانی میں اس نے کہا ہے جی آپ نے غلط کے سامنے کراس لگانا ہے اور درست کے سامنے جو ہے وہ ٹک کا نشان لگانا ہے، یہ تدریب الثانی میں۔ جیسے دیکھیں مادہ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد مولدہ، نبی علیہ السلام کے والد آپ کی ولادت کے بعد فوت ہوئے تھے، تو یہ غلط آپشن ہے، اس کے آگے آپ نے کراس لگانا ہے۔ اچھا، کراس کہاں لگانا ہے؟ جو آپ کی شیٹ ہوگی، آنسر شیٹ تو جو دی جائے گی آپ کو، وہاں پورا جملہ لکھ کے اس کے آگے کراس کرنا ہے، کویسچن پیپر کے اوپر ہی ٹکیاں کراس نہیں کرنا۔ تو اس کے بھی نوٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں، غلط درست کے، پوری کتاب کے غلط درست میں نے علیحدہ کیے ہوئے ہیں۔ التدریب الثالث چیک کر لیں جی، ایم سی کیوز ہیں، تو اس میں کہا کیا ہے کہ میں پڑھتا ہوں، ذا حاضی علامہ، یعنی کہ الصحیح، الصحیح کی علامت لگاؤ، یہ جو گڈ کا نشان ہے، امام الکلمۃ المزادہ فی المانی لما بین القوسین، یعنی کہ بریکٹ کے اندر جو لفظ ہے اس کا جو متضاد ہے وہ آپشن کے اندر جو ہے اس کو آپ ٹک کرو۔ جیسے دیکھیں نا، کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو صغیر یر الغنمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹی عمر میں تھے تو وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ صغیر کا متضاد کیا ہوتا ہے جی؟ چھوٹا، اور کبیر بڑا۔ اسی طرح بادہ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا، ٹھیک ہے، تو آپ کا صحیح آپشن انتہا، انتہا کرنا۔ اس طرح آگے اتبعو، یعنی کہ انہوں نے پیروی کی، تارکو انہوں نے چھوڑا، کفارو انہوں نے انکار کیا، آمن وہ ایمان لائے، مطلب ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ اچھا، یاد رہے کہ ایگزامینر جو ہے پیپر بنانے والا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ظاہر ہے وہ ایگزامینر ہے، وہ ان کے جو ہے وہ کالم بھی بنا سکتا ہے، پھر آپ کو کہہ سکتا ہے جی ان کا اس کالم کو آپ حل کریں۔ کالم مطلب ایک دفعہ ایک جگہ پہ اس نے اتا بھی لکھا ہوگا اور اگلے لائن پہ اس نے لکھا ہوگا آمنو، تو آپ نے کافی زیادہ پوری کتاب میں سے کہیں سے بھی وہ کالم بنا کے دے سکتا ہے۔ ان ایم سی کیوز کے بھی کالم بھی بن سکتے ہیں، لہذا آپ کو ان کے متضاد زبانی آنے چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں تدریب الرابع پہ۔ تدریب الرابع میں ایم سی کیوز اوپر ہی دیے گئے ہیں، جیسے دیکھو نا، یکسب من عمل یدہ، عمل کہاں لکھا؟ وہ آخر میں عمل لکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، تو آپشن وہ دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا، ظاہر ہے وہ ایگزامینر ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لہذا آپ نے خالی جگہ جو ہے وہ آپ کو زبانی بھی آنی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس خالی جگہ کے اندر کون سا آپشن آئے گا، لیکن زیادہ تر وہ ایم سی کیو جو آپشن ہے وہ اوپر دے دیتا ہے کہ کون سا آئے گا، لیکن آپ نے ذہنی طور پہ تیار ہو کے جانا ہے۔ التدریب الخامس، جمع بنائیں جی، ہاتی جمع المفردات الآتیہ، آنے والے جو مفردات ہیں ان کی آپ جمع بنائیے گا، یہ بھی آتے ہیں پیپر میں، آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، آتے ہیں پیپر میں۔ النبی، الانبیاء، اسی طرح آگے الامین، عبادہ، الجنات، الجنت کی جمع الجنات ہوتی ہے، عبادت کی جمع عبادات ہے، الامین کی جمع الامنا ہے، النبی کی جمع الانبیاء ہے۔ اب آ جاتے ہیں تدریب السادس پہ، چھٹی مشق، اس میں جو ہے وہ جملے دیے گئے ہیں، تو ظاہر جملوں کے نوٹس ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں یہ تدریب السابع پہ، بہت اہم سوال ہے جی یہ، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے علیحدہ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح دے گا اگر اس نے دیا تو التی تعبد اللہ تدخل الجنت، جو ایک عورت اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ جنت میں جائے گی، بہت اہم سوال ہے جی۔ التدریب الثامن میں لفظ آگے پیچھے کر کے دیے ہوئے ہیں، آپ نے ترتیب دینی ہے تاکہ پورا جملہ بن جائے، جیسے ہوگا نا لہم فی عذاب خالدین جہنم الکفار فیہا، تو اس کا صحیح کر کے کیا بنے گا؟ الکفارو لہم عذاب فی جہنم خالدین فیہا، ٹھیک ہے جی، اس طرح اس کو حل کرنا ہے۔ لیکچر نمبر 3 دیکھیے گا جی، وہاں میں نے حل کیا، تو جی سب سے پہلے آپ دیکھیں
اچھا جی، اس کے بعد الدرس الرابع الوقت، وقت کے بارے میں اس چیپٹر میں بحث ہوگی۔ النہار کسے کہتے ہیں، اللیل کیا ہوتا ہے، الیوم کیا ہوتا ہے، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں، دن میں کتنے اوقات ہوتے ہیں، سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، ٹھیک، عربی مہینے کون سے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، انگریزی مہینے، شمسی مہینے کون سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آگے اس کی پورا چیپٹر ہوگا۔ تدریب الاول میں اس نے ہاں یا نا میں آپ سے جواب پوچھا ہوا ہے کہ ہاں یا نا میں صرف جواب دیجیے گا، اور تدریب الثانی میں پھر ایم سی کیوز آگے ہیں، کہتا ہے متی ینتہی النہار، دن کی اختتام جو ہے وہ کب ہوتا ہے، کب ہوتا ہے جی، جب سورج غروب ہو جائے، ظاہر ہے دن ختم ہو گیا اس کے بعد۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے 4 ایم سی کیوز ہیں۔ چوتھا دیکھیں بڑھتا ہوں، ما اول شہر فی السنۃ الہجریہ، ہجری سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے جی، کون سا ہے جی، محرم ہے، ظاہر ہے۔ اس کے بعد آپ جاتے ہیں جی التدریب الثالث پہ، اس میں لکھا ہوا ہے المزاد، متضاد بتانے ہیں جی آپ نے، جو بریکٹ میں لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایم سی کیوز دے سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، اس کے کالم بنا سکتا ہے وہ، یا ایسے ہی دے سکتا ہے۔ اللیل کا متضاد کیا ہوگا، رات کا متضاد کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے النہار، دن، غروب، غروب ہونا، شروق پہلا آپشن ہے یعنی کہ طلوع ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے 4 آپشن ہیں۔ التدریب الرابع میں خالی جگہ ہے، اور یہاں ایم سی کیوز بالکل نہیں دیے گئے، خالی جگہ کے آپشن نہیں دیے گئے، خالی جگہ کے آپشن آپ کو خود یاد کرنے پڑیں گے، تو میں نے لکھ دیے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ التدریب الخامس میں پھر کہتا ہے حول ما تحت خط الی المفرد، جس کے نیچے لائن ہے اس کی جو ہے وہ جمع، مفرد کی جمع بنائیے، واحد کی جمع بنائیے، کون سے لفظ ہیں جی، اگلی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے جی آپ کا سبق نمبر اول۔ سبق نمبر اول کے اندر جو ہے آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ دیا گیا ہے، صرف ایک آیت ہے اس کے اندر، چند آیتیں ہیں، تو نیچے تشریح دی گئی ہے۔ یہ والا جو سبق ہے یہ آپ کو کویسچن نمبر 6 جو ہے وہ آئے گا، تو کویسچن نمبر 6 کیونکہ آپ نے سکپ کیا ہوا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جس کی مشق کے اوپر۔ مشق میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کویسچن نمبر 1 دیا گیا ہے، التدریب الاول، یہ کچھ سوالات ہیں، تو سوالات بھی آپ چھوڑ دیں، آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ آ جائیں اس کے اوپر تدریب الثانی پہ، ایم سی کیوز پہ۔ تو ایم سی کیوز جو ہے آپ کے سامنے میں نے حل کیے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد التدریب الاول اور التدریب الثانی، پھر ایم سی کیوز آ گئے ہیں، التدریب الثانی، اچھا التدریب الثانی جو ہے آپشن پھر وہی بات زبانی یاد کیجئے گا، آپشن دے بھی سکتا ہے یا اس کو خالی جگہ بنا سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں تدریب السادس پہ، اس میں بھی وہی کہتا ہے جی اپنے فعل نہیں بنانا ہے آپ نے، جیسے دیکھیں ان لا یشرک باللہ، یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، تو اس کا آئے گا لا تشرک باللہ، کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اسی طرح آگے۔
اب ہم چلتے ہیں جی چیپٹر نمبر 2 پہ. تو چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ الحدیث الشریف ہے. احادیث دی گئی ہیں، ان کو آپ برکت کے طور پہ پڑھ لیجئے گا ان کے. تو یہ بھی کویسچن نمبر 6 ہی آئے گا آپ کا، جس میں آپ نے عربی میں تشریح کرنی ہوگی، کیونکہ ہم نے کویسچن نمبر 6 اسکپ کیا ہوا ہے، لہذا آپ اس کو بھی. حدیث آگے تشریح، حدیث آگے تشریح. ٹھیک. جو ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے. تو آگے سارے ایم سی کیوز وغیرہ ہی ہیں سارے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے طور پہ اگر آپ کے سامنے جو ہے ٹھیک ہے، تدریب الرابع میں بھی اس نے کہا فعل امر بناؤ، اور بعد میں اس کا فعل نہیں بناؤ. لیکچر 2 دیکھیے گا. التدریب الخامس. اچھا جی، اس میں کالم آپ کو دیے، کالم کافی زیادہ ہیں کتاب کے اندر. تو ان کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے حل کرنے کا. جب آپ پلے لسٹ کھولیں گے تو وہاں پہ 2 پیپر ہیں حل شدہ، ٹھیک ہے. ان پیپرز کو دیکھیے گا، اس میں کالم بھی ہے. اگلا چیپٹر جو ہے الدرس الثالث المعلم الاول، پہلا استاد. اچھا، اس میں آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے. یہ جو سبق ہے اس کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو تفصیل مل جائے گی. اب آپ اس کی مشق دیکھیں. تدریب الاول ہے یہ بھی. یہ تدریب الاول آپ کو سوال نمبر 1 ہوگا پیپر کے اندر، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر بھی آپ کے پاس پورے 6 سوال بچتے ہیں حل کرنے کے لیے. اچھا جی، اس کے بعد آگے جاتے ہیں تدریب الثانی. تدریب الثانی میں اس نے کہا ہے جی آپ نے غلط کے سامنے کراس لگانا ہے اور درست کے سامنے جو ہے وہ ٹک کا نشان لگانا ہے. یہ تدریب الثانی میں جیسے دیکھیں مادہ کر سکتے ہیں. یہ آگے اس کی تشریح دی گئی ہے ساری حدیثوں کی. تو جی سب سے پہلے آپ دیکھیں. اچھا جی، اس کے بعد الدرس الرابع الوقت. وقت کے بارے میں اس چیپٹر میں تو اسی طرح آگے اس کی پورا چیپٹر ہوگا. تدریب الاول میں اس نے ہاں یا نا میں آپ سے جواب پوچھا ہوا ہے کہ ہاں یا نا میں صرف جواب دیجیے گا. اور تدریب الثانی میں پھر ایم سی کیوز آگے ہیں. کہتا ہے متی ینتہی النہار. اچھا جی، اس کے بعد آگے 4 ایم سی کیوز ہیں. چوتھا دیکھیں بڑھتا ہوں. ما اول شہر فی السنۃ الہجریہ. ہجری سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے جی؟ کون سا ہے جی؟ محرم ہے، ظاہر ہے. اس کے بعد آپ جاتے ہیں جی التدریب الثالث پہ. اس میں لکھا ہوا ہے المزاد. متضاد بتانے ہیں جی آپ نے جو بریکٹ میں لفظ ہے، ٹھیک ہے. تو ایم سی کیوز دے سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، اس کے کالم بنا سکتا ہے وہ، یا ایسے ہی دے سکتا ہے. اللیل کا متضاد کیا ہوگا؟ رات کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے النہار، دن. غروب، غروب ہونا. شروق پہلا آپشن ہے، یعنی کہ طلوع ہونا، ٹھیک ہے جی.
اسی طرح آگے 4 آپشن ہیں۔ التدریب الرابع میں خالی جگہ ہے اور یہاں ایم سی کیوز بالکل نہیں دیے گئے، خالی جگہ کے آپشن نہیں دیے گئے، خالی جگہ کے آپشن آپ کو خود یاد کرنے پڑیں گے، تو میں نے لکھ دیے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ التدریب الخامس میں پھر کہتا ہے حول ما تخط الی المفرد، جس کے نیچے لائن ہے اس کی جو ہے وہ جمع، مفرد کی جمع بنائیے، واحد کی جمع بنائیے۔ کون سے لفظ ہیں جی؟ اگلی ٹھیک ہے، اور یہ ہے جی آپ کا سبق نمبر اول۔ سبق نمبر اول کے اندر جو ہے آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ دیا گیا ہے، صرف ایک آیت ہے اس کے اندر، چند آیتیں ہیں، تو نیچے تشریح دی گئی ہے۔ یہ والا جو سبق ہے یہ اس کی تدریب الاول ہاں یا نا میں جواب، اچھا ایک کویسچن ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں جہاں ہاں یا نا میں جواب دینا تھا، الوقت والا، یہ بھی ہاں یا نا میں جواب ہے۔ اچھا یاد رہے کہ یہ جو ہاں یا نا میں جواب دینے والے ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی کبھی وہ اس طرح بھی کر دیتا ہے، جو آپ کا غلط درست والا سوال ہے نا، کہ غلط کے سامنے کراس لگائیں اور درست کے سامنے ٹک لگائیں، یاد رکھیے گا یہ یہاں سے بھی وہ دے سکتا ہے ایک آدھ، اس لیے آپ نے اس کو پڑھ کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ جیسے دیکھیں نا، پانچواں سوال نمبر 1 اس کا پانچویں جو دیکھیں، قبلۃ المسلمین فی العالم واحدہ، کیا مسلمانوں کا پوری دنیا میں جو قبلہ ایک ہی ہے؟ تو اس کو آپ نے جو ہے وہ گڈ کا نشان لگا دینا آگے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں، سوال نمبر، اب ہم چلتے ہیں جس کی مشق کے اوپر۔ مشق میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کویسچن نمبر 1 دیا گیا ہے، التدریب، یہ دیکھیں، اس کے بعد التدریب الاول اور التدریب الثانی، پھر ایم سی کیوز آ گئے ہیں، التدریب الثانی، اچھا التدریب الثانی جو ہے آپشن پھر وہی بات زبانی یاد کیجیے گا، آپشن دے بھی سکتا ہے یا اس کو خالی جگہ بنا سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں تدریب السادس پہ، اس میں بھی وہی کہتا ہے جی اپنے فعل نہیں بنانا ہے آپ نے، جیسے دیکھیں ان لا یشرک باللہ، یہ تقدیم ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یہ ساری التوحید، احسان، حق الاقارب، یعنی کہ الاقتصاد فی المال، یہ ساری تشریح ہے چھٹے سوال کی، کیسے؟ اچھا جی، اس کی مشق کیجیے گا۔ مشق میں پہلا سوال کیا ہے؟ سوالات ہیں، دوسرے میں پھر وہی غلط درست آگے، ٹھیک ہے، بین الخطا، ٹھیک ہے، غلط درست کے آپ کو پتہ ہے نا، نوٹس بنے ہوئے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جی اگلے پیج پہ، وہاں بھی ایم سی کیو ہے، یہ دیکھیں، اس کا چوتھا آپشن ہے صحیح جواب، ان الشیطان کثیر الکفری، ٹھیک ہے، اور تدریب الثالث جو ہے اس کے اندر 2 ایم سی کیو ہیں،
ٹھیک ہے، تدریب الرابع میں بھی اس نے کہا فعل امر بناؤ، اور بعد میں اس کا فعل نہیں بناؤ، لیکچر 2 دیکھیے گا۔ التدریب الخامس، اچھا جی، اس میں کالم آپ کو دیے، کالم کافی زیادہ ہیں کتاب کے اندر، تو ان کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے حل کرنے کا۔ جب آپ پلے لسٹ کھولیں گے تو وہاں پہ 2 پیپر ہیں حل شدہ، ٹھیک ہے، ان پیپرز کو دیکھیے گا، اس میں کالم بھی ہے، وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی کالم حل کیسے کرنا ہے۔ اور ویسے بھی میں نے لیکچر 2 میں حل کروایا ہوا ہے کالم کہ کیسے حل کرنا ہے۔ اتق اللہ، یعنی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، حیث ما کنت، جہاں بھی آپ ہیں۔ جیسے میں نے حل کیا ہے کالم، آپ نے ایسے نہیں حل کرنا، بلکہ علیحدہ شیٹ پہ اتق اللہ، کیا اتق اللہ لیں، اگلا چیپٹر جو ہے الدرس الثالث المعلم الاول، پہلا استاد۔ اچھا، اس میں آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، یہ جو سبق ہے اس کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ترجمے میں سے لائنیں آگے پیچھے کر کے دے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جس کو ترتیب دو تاکہ آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اب آپ اس کی مشق دیکھیں، تدریب الاول ہے، یہ تدریب الاول آپ کو سوال نمبر 1 ہوگا پیپر کے اندر، تو آپ اس کو کے بعد آگے جاتے ہیں تدریب الثانی۔ تدریب الثانی میں اس نے کہا ہے جی آپ نے غلط کے سامنے کراس لگانا ہے اور درست کے سامنے جو ہے وہ ٹک کا نشان لگانا ہے، یہ تدریب الثانی میں۔ جیسے دیکھیں ماذا ابو محمد، چلتے ہیں اسی طرح، یہ آپشن میں نے لگا کے دیے ہوئے ہیں آپ کو کون سا صحیح ہے۔ التدریب الثالث، اس میں بھی آپ کو اس نے کہا ہے کہ ہاتھی الجمع لما تحت، تو جی سب سے پہلے آپ دیکھیں جو ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے، تو آگے سارے ایم سی کیوز وغیرہ ہی ہیں سارے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے طور پہ اگر آپ کے سامنے جو ہے وہ پہلے اسی طرح آگے 4 آپشن ہیں۔ التدریب الرابع میں خالی جگہ ہے اور یہاں ایم سی کیوز بالکل نہیں دیے گئے، خالی جگہ کے آپشن نہیں دیے گئے، خالی جگہ کے آپشن آپ کو خود یاد کرنے پڑیں گے، تو میں نے لکھ دیے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ التدریب الخامس میں پھر کہتا ہے حول ما تحت خط الی المفرد، جس کے نیچے لائن ہے اس کی جو ہے وہ جمع، مفرد کی جمع بنائیے، واحد کی جمع بنائیے۔ کون سے لفظ ہیں جی؟ اگلی پیپر میں النبی، الانبیاء، اسی طرح آگے الامین، عبادہ، آگے چلتے ہیں۔ التدریب الثالث عشر، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا اس میں واقعہ ہے جو ہجرت کے موقع پہ انہوں نے خدمت سر انجام دی تھی نبی علیہ السلام کی، یعنی کہ انہوں نے دیکھے نا
کہ کھانا پہنچایا کرتی تھی ہجرت کے دنوں میں۔ نبی علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے تو کئی 3 دنوں تک وہ کھانا پہنچاتی رہیں، بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو پھر یہ لقب دیا تھا ذات النطاقین، 2 کمر بند والی۔ تو یہ کیوں دیا گیا تھا، اس کو پڑھیے گا ذرا، اور ویسے بھی آپ نے 9ویں کلاس میں یہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی چیپٹر نمبر 2 پہ۔ تو چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ الحدیث الشریف ہے۔ احادیث دی گئی ہیں، ان کو آپ برکت کے طور پہ پڑھ لیجئے گا، ان کے تو یہ بھی کویسچن نمبر 6 ہی آئے گا آپ کا۔ یہ دیکھیں اس کے بعد التدریب الاول۔ اب چلتے ہیں تدریب السادس پہ۔ اس میں بھی وہی کہتا ہے جی اپنے فعل نہیں بنانا ہے آپ نے۔ جیسے دیکھیں ان لا یشرک باللہ، یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، تو اس کا آئے گا لا تشرک باللہ، کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ اسی طرح آگے یہ تقدیم ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح آگے اس کی پورا چیپٹر ہوگا۔ تدریب الاول میں اس نے ہاں یا نہ میں آپ سے جواب پوچھا ہوا ہے کہ ہاں یا نہ میں صرف جواب دیجیے گا، اور تدریب الثانی میں پھر MCQs آ گئے ہیں، کہتا ہے متی ینتہی النہار، دن کی اختتام جو ہے وہ کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے جی؟ جب سورج غروب ہو جائے، ظاہر ہے دن ختم ہو گیا اس کے بعد۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے 4 MCQs ہیں۔ چوتھا دیکھیں پڑھتا ہوں میں، اول شہر فی السنۃ الہجریہ، ہجری سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے جی؟ کون سا ہے جی؟ محرم ہے، ظاہر ہے۔ اس کے بعد آپ کیسے، اچھا جی اس کی مشق کیجیے گا۔ مشق میں پہلا سوال کیا ہے؟ سوالات ہیں، دوسرے میں پھر وہی غلط درست آگے، ٹھیک ہے، بین الخطا، ٹھیک ہے، غلط درست کے آپ کو پتہ ہے نا، نوٹس بنے ہوئے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جی اگلے پیج پہ، وہاں بھی ٹھیک ہے تدریب الرابع میں بھی اس نے کہا فعل امر بناؤ، اور بعد میں اس کا فعل نہیں بناؤ، لیکچر 2 دیکھیے گا۔ التدریب الخامس، اچھا جی اس میں کالم آپ کو دیے، کالم کافی زیادہ ہیں کتاب کے اندر، تو ان کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ میں نے بتایا ہے۔ اگلا چیپٹر جو ہے الدرس الثالث، المعلم الاول، پہلا استاد۔ اچھا اس میں آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، یہ جو سبق ہے اس کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ترجمے میں سے لائنیں آگے پیچھے کر کے دے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جس کو ترتیب دو تاکہ ایک پورا پیرا بن جائے، ٹپ کر سکتے ہیں۔ یہ آگے اس کی تشریح دی گئی ہے ساری حدیثوں کی۔ کے بعد آگے جاتے ہیں تدریب الثانی۔ تدریب الثانی میں اس نے کہا ہے جی آپ نے غلط کے سامنے کراس لگانا ہے، اور درست کے سامنے جو ہے وہ ٹک کا نشان لگانا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یہ ساری
التوحید، احسان، حق الاقارب، یعنی کہ الاقتصاد فی المال، یہ ساری تشریح ہے چھٹے سوال کی، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 6 جو ہے اس کی تشریح ہے یہ، یعنی کہ آیت دی ہوگی اس کی تشریح کرنی ہوگی عربی کے اندر ہی، تو وہ کیوں کا صحیح آپشن انتہا کرنا۔ اس طرح آگے اتبعو، یعنی کہ انہوں نے پیروی کی، تارکو انہوں نے چھوڑا، کفارو انہوں نے انکار کیا، آمن وہ ایمان لائے، مطلب ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ اچھا یاد رہے کہ ایگزامینر جو ہے پیپر بنانے والا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ظاہر ہے وہ ایگزامینر ہے، وہ ان کے جو ہے وہ کالم بھی بنا سکتا ہے، پھر آپ کو کہہ سکتا ہے جی ان کا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے جی آپ کا سبق نمبر اول پہ اس کی تدریب الاول، ہاں یا نہ میں جواب۔ اچھا ایک کویسچن ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں جہاں ہاں یا نہ میں جواب دینا تھا، الوقت والا، یہ بھی ہاں یا نہ میں جواب ہے۔ اچھا یاد رہے کہ جو ہاں یا نہ میں جواب دینے والے ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی کبھی وہ اس طرح بھی کر دیتا ہے، جو آپ کا غلط درست والا سوال ہے نا، کہ غلط کے سامنے۔ اب ہم چلتے ہیں جس کی مشق کے اوپر۔ مشق میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کویسچن نمبر آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اب آپ اس کی مشق دیکھیں، تدریب الاول ہے یہ بھی، یہ تدریب الاول آپ کو سوال نمبر 1 ہوگا پیپر کے اندر، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی آپ کے پاس پورے 6 سوال بچتے ہیں حل کرنے کے لیے۔ اچھا جی، حدیث آگے تشریح، حدیث آگے تشریح، ٹھیک۔ اچھا جی، اس کے بعد الدرس الرابع الوقت، وقت کے بارے میں اس چیپٹر میں بحث ہوگی۔ النہار کسے کہتے ہیں، اللیل کیا ہوتا ہے، الیوم کیا ہوتا ہے، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں، دن میں کتنے اوقات ہوتے ہیں، سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، ٹھیک، عربی مہینے کون سے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، انگریزی مہینے، شمسی مہینے کون سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جی سب سے پہلے آپ دیکھیں، یہ تقدیم ہے طور پہ، اگر آپ کے سامنے جو ہے، اچھا جی، اس کے بعد آگے 4 MCQs ہیں۔ چوتھا دیکھیں، بڑھتا ہوں میں، اول شہر فی السنۃ الہجریہ، ہجری سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے جی، کون سا ہے جی، محرم ہے، ظاہر ہے۔ اس کے بعد آپ جاتے ہیں جی التدریب الثالث پہ، اس میں لکھا ہوا ہے المزاد، متضاد بتانے ہیں جی آپ نے، جو بریکٹ میں لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو MCQs پھر آ جاتے ہیں جی اگلے پیج پہ، وہاں بھی MCQ ہے، یہ دیکھیں، اس کا چوتھا آپشن ہے صحیح جواب، ان الشیطان کثیر الکفری، ٹھیک ہے۔ اور تدریب الثالث جو ہے اس کے اندر 2 MCQ ہیں صرف، تو پہلے MCQ کا جیم جواب ہے، انہم کانوا یمشون علی طریقۃ الشیاطین، تو یعنی کہ وہ سب شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں، اور دوسرا جو ہے انہ کان ينفق اموالہ فی غیر فائدہ، اصل میں اس نے پوچھا ہے کانا صدیقی من المبذرین، دوسرے آپشن میں، کہ جو میرا دوست ہے وہ فضول خرچی کرنے والا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ 4 آپشن دیے گئے ہیں آپ کو، تو اس میں یہ ہے انہ کان ينفق اموالہ فی غیر فائدہ، کیونکہ وہ اپنا مال جو ہے وہ ایسی چیزوں میں خرچ کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ آپشن دا، تو اس طرح آگے اس کی پورا چیپٹر ہوگا۔ تدریب الاول میں اس نے ہاں یا نہ میں آپ سے جواب پوچھا ہوا ہے کہ ہاں یا نہ میں صرف جواب دیجیے گا، اور تدریب الثانی میں پھر MCQs آ گئے ہیں، کہتا ہے متی ینتہی النہار،
دن کی اختتام جو ہے وہ کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے جی؟ جب سورج غروب ہو جائے، ظاہر ہے دن۔ ٹھیک ہے، تدریب الرابع میں بھی اس نے کہا فعل امر بناؤ اور بعد میں اس کا فعل نہیں بناؤ، لیکچر 2 دیکھیے گا۔ التدریب الخامس، اچھا جی، اس میں کالم آپ کو دیے، کالم کافی زیادہ ہیں کتاب کے اندر، تو ان کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے حل کرنے کا۔ جب آپ پلے لسٹ کھولیں گے تو وہاں پہ اب ہم چلتے ہیں جی چیپٹر نمبر 2 پہ۔ تو چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ الحدیث الشریف کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں تدریب السادس پہ۔ اس میں بھی وہی کہتا ہے جی اپنے فعل نہیں بنانا ہے آپ نے۔ جیسے دیکھیں ان لا یشرک باللہ، یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، تو اس کا آئے گا لا تشرک باللہ، کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ اسی طرح آگے آپ کا صحیح آپشن انتہا کرنا۔ اس طرح آگے اتبعو، یعنی کہ انہوں نے پیروی کی، تارکو انہوں نے چھوڑا، کفارو انہوں نے انکار کیا، آمن وہ ایمان لائے، مطلب ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ اچھا یاد رہے کہ ایگزامینر جو ہے پیپر بنانے والا وہ کچھ بھی، تدریب الاول سوالات ہیں، ثانی وہی ہوگا جو نوٹس بنے ہوئے ہیں غلط درست کے، الثالث میں کالم ہے مترادف پیپر میں، النبی الانبیاء، اسی طرح آگے الامین، عبادہ، الجنات، الجنت کی جمع الجنات ہوتی ہے، عبادت کی جمع عبادات ہے، الامین کی جمع الامنا ہے۔ اگلا چیپٹر جو ہے الدرس الثالث، المعلم الاول، پہلا استاد۔ اچھا اس میں آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، یہ جو سبق ہے اس کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں، اس کی وجہ یہ ہے آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اب آپ اس کی مشق دیکھیں، تدریب الاول ہے، یہ بھی یہ تدریب حدیث آگے تشریح، حدیث آگے تشریح، ٹھیک۔ چلتے ہیں اسی طرح، یہ آپشن میں نے لگا کے دیے ہوئے ہیں آپ کو کون سا صحیح ہے۔ جو ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے، تو آگے سارے ایم سی کیوز وغیرہ ہی ہیں سارے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے اب ہم چلتے ہیں جس کی مشق کے اوپر۔ مشق میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کویسچن نمبر 1 دیا گیا ہے، تدریب الاول، یہ کچھ سوالات ہیں کیسے، اچھا جی اس کی مشق کیجیے گا۔ مشق میں پہلا سوال کیا ہے، سوالات ہیں، دوسرے میں پھر وہی غلط درست طور پہ اگر آپ کے سامنے جو ہے اچھا جی، اس کے بعد آگے 4 ایم سی کیوز ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جی اگلے پیج پہ، وہاں بھی ایم سی کیو ہے، یہ دیکھیں اس کا، تو اس طرح آگے اس کی پورا چیپٹر ہوگا۔ تدریب الاول میں اس نے ہاں یا نا میں آپ سے جواب پوچھا ہوا ہے کہ ہاں یا نا میں صرف جواب دیجیے گا، اور تدریب الثانی میں پھر ایم سی کیوز آگے ہیں، کہتا ہے متی ینتہی النہار، دن کی اختتام جو ہے وہ کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے جی؟ جب سورج غروب ہو جائے، ظاہر ہے دن ختم ہو گیا اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، تدریب الرابع میں بھی اس نے کہا فعل امر بناؤ اور بعد میں اس کا فعل نہیں بناؤ، لیکچر 2 دیکھیے گا۔ التدریب الخامس، اچھا جی، اس میں کالم آپ کو دیے، کالم کافی زیادہ ہیں کتاب کے اندر۔ اب ہم چلتے ہیں جی چیپٹر نمبر 2 پہ۔ تو چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ الحدیث الشریف ہے، احادیث دی گئی ہیں، ان کو آپ برکت کے طور پہ پڑھ لیجئے گا، ان کے تو یہ بھی کویسچن نمبر 6 ہی آئے گا آپ کا،
جس میں آپ نے عربی میں تشریح کرنی ہوگی، کیونکہ ہم نے کویسچن نمبر 6 اسکپ کیا ہوا ہے، لہذا آپ اس کو بھی اسکپ کر سکتے ہیں۔ یہ آگے اس کی تشریح دی گئی ہے ساری حدیثوں کی۔ یہ تقدیم ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ التدریب الثالث عشر، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا اس میں واقعہ ہے، جو ہجرت کے موقع پہ انہوں نے خدمت سر انجام دی تھی نبی علیہ السلام کی، یعنی کہ انہوں نے دیکھے نا کہ کھانا پہنچایا کرتی تھی ہجرت کے دنوں میں۔ نبی علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے تو کئی 3 دنوں تک وہ کھانا پہنچاتی رہیں، بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو پھر یہ لقب دیا تھا ذات النطاقین، 2 کمر بند والی۔ تو یہ کیوں دیا گیا تھا، اس کو پڑھیے گا ذرا، اور ویسے بھی آپ نے 9ویں کلاس میں یہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا صحیح آپشن انتہا کرنا۔ اس طرح آگے اتبعو، یعنی کہ انہوں نے پیروی کی، تارکو انہوں نے چھوڑا، کفارو انہوں نے، دیکھیں اس کے بعد التدریب الاول اور التدریب الثانی، پھر ایم سی کیوز آ گئے ہیں۔ التدریب الثانی، اچھا التدریب الثانی جو ہے آپشن پھر وہی بات زبانی یاد کیجیے گا، آپشن دے بھی سکتا ہے یا اس کو پیپر میں۔ النبی، الانبیاء، اسی طرح آگے الامین، عبادہ، الجنات، الجنت کی جمع الجنات ہوتی ہے، عبادت کی جمع عبادات ہے، الامین کی جمع الامنا ہے، النبی کی جمع الانبیاء ہے۔ اب آ جاتے ہیں تدریب السادس پہ، چھٹی مشق۔ اس میں جو ہے وہ جملے دیے گئے ہیں، تو ظاہر جملوں کے نوٹس ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں یہ تدریب السابع پہ، بہت اہم سوال ہے جی یہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے علیحدہ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے۔ اچھا اسی طرح دے گا اگر اس نے دیا تو، اللہ تی تعبد اللہ تدخل الجنت، جو ایک عورت اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ جنت میں جائے گی۔ بہت اہم سوال ہے جی۔ التدریب الثامن میں لفظ آگے پیچھے کر کے دیے ہوئے ہیں، آپ نے ترتیب دینی ہے تاکہ پورا جملہ بن جائے۔ جیسے ہوگا نا لہم فی عذاب خالدین جہنم الکفار فیہا، تو اس کا صحیح کر کے کیا بنے گا، الکفار لہم عذاب فی جہنم خالدین فیہا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اس کو حل کرنا ہے۔ لیکچر نمبر 3 دیکھیے گا جی، وہاں میں نے حل کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد الدرس الرابع الوقت، وقت کے بارے میں اس چیپٹر، تو جی سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ ساری التوحید، احسان، حق الاقارب، یعنی کہ الاقتصاد فی المال، یہ ساری تشریح ہے چھٹے سوال کی، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 6 جو ہے اس کی تشریح ہے یہ، یعنی کہ آیت دی ہوگی اس کی تشریح کرنی۔ اب تشریح جو ہیں وہ پھر آ جائے آپ کو
اب ہم یہ کے بعد